یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 3 اکتوبر سال 2024 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ کیچ مسلح افراد نے نوجوان کو دکان سے اغوا کر لیا۔ خاران جبری لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاجی کیمپ چھٹے روز بھی جاری رہا۔ ٹائم میگزین نے ٹائم 100 بااثر شخصیات 2024 میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے مرکزی آرگنائزر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کا نام بھی شامل کر دیا۔ ہم انتظامیہ اور پولیس کو 14 اکتوبر تک کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ وہ سی پیک روڈ سے مسلح جتھوں کا خاتمہ، منشیات کے اڈوں کو بند اور جبری گمشدگیوں کو روکے۔ میر اسد اللہ کی ہنگامی پریس کانفرنس۔ پنجگور سے جبری لاپتہ صابر اور عابد نامی بھائیوں کی جبری گمشدگی کے خلاف آج شام 8 بجے سے 11 بجے تک ایکس پر مہم چلائی جائے گی۔ نوشکی تیل کی بندش خلاف احتجاج۔ آج سے غیر معینہ مدت تک پہیہ جام کا اعلان کرتے ہیں پک اپ مالکان کا اعلان۔ کیچ شہر کے رہائشی خواتین بچوں نے تربت کوئٹہ شاہراہ نیٹ ورک کی بندش کی وجہ سے بلاک کر دیا۔ نوشکی تربت اور زامران حملوں میں دشمن کے 4 اہلکار ہلاک، متعدد زخمی کر دیے ہیں بی ایل ایف۔ بلوچ سماجی سرگرم کارکن وسیم سفر کا نام 4تھ شیڈول میں شامل، دوسری جانب بارڈر لسٹ سے نام خارج کر دیا گیا۔ کوئٹہ تربت ڈیرہ مراد جمالی خضدار فائرنگ کے واقعات میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک، 5 زخمی۔ بلوچستان ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت سری کہن سے آج رات تقریباً 8 بجے انیس ولد ملا برکت نامی نوجوان کو ان کے دکان سے مسلح کرولا سوار افراد نے اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ مذکورہ نوجوان کو یہ دوسری بار ہے کہ سرکاری مسلح جتھے اور فورسز جبری گمشدگی کا شکار بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 14 اکتوبر 2022 کو وہ جبری گمشدگی کا شکار بنے تھے اور 22 اکتوبر کو بازیاب ہوا تھا۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر کوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ سرمچاروں نے نوشکی تربت اور زامران میں 3 مختلف حملوں میں دشمن کے 4 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرمچاروں نے 1 اکتوبر بروز منگل شام 7 بجے نوشکی کے علاقہ زرین جنگل میں قائم قابض فورسز کے کیمپ کو راکٹ لانچروں اور دیگر جدید ہتھیاروں سے نشانہ بنایا، جس میں 3 فوجی اہلکار موقع پر ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ ایک اور حملے میں 1 اکتوبر کی رات 8 بجے تربت شہر میں تعلیمی چوک پر قائم دشمن کے چیک پوسٹ پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، جس سے دشمن کا 1 اہلکار ہلاک جبکہ جونیئر آفیسر نائک اشرف اور شاہی ظاہر زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تیسرے حملے میں سرمچاروں نے 2 اکتوبر دن کے 12 بجے زامران کے علاقہ ڈمبان دشتک میں قائم قابض فوج کی چوکی پر جدید خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر کے ایک دشمن اہلکار کو شدید زخمی کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی جیل گیٹ پر نامعلوم مسلح افراد کی قیدی وین پر فائرنگ، جس کے نتیجے میں 1 قیدی نظر ہیجوانی اور 1 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے جبکہ 2 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 1 حملہ آور ہلاک، دوسرا شدید زخمی ہوا۔ بعد ازاں قیدی کے نعش کو ورثاء نے شاہراہ پر رکھ کر احتجاج کیا۔ خضدار میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں درمیان فائرنگ، 1 پولیس اہلکار سمیت 1 ڈاکو ہلاک اور 1 راہگیر زخمی ہوا جو بعد ازاں چل بسے۔ بتایا جا رہا ہے کہ خضدار جہلاوان کمپلیکس کے مقام پر پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 1 پولیس اہلکار سمیت 1 ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ دوسرے ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوئٹہ اسپینی روڈ پر مسلح افراد نے فائرنگ کر کے شمس اللہ نامی 1 نوجوان کو ہلاک، نصرت اللہ نامی شخص کو شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق زخمی ہونے والے کی حالت تشویشناک ہے۔ تربت کے سبزی منڈی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 1 مسلح شخص ہلاک ہوا۔ پولیس کے مطابق ہلاک شخص کی شناخت ممتاز علی ولد علی احمد سے ہوا ہے۔ انہیں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر قتل کر دیا ہے۔